قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کی نظر کہیں اور تھی۔ اس عظیم مالک و مولا کے لیے جو زمین کی تہوں میں بسنے والی مخلوق کے دلوں کی دھڑکن کو سنتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے، درود و سلام اس عظیم لارہ محبوب کی بارگاہ میں جو حرم مدینہ میں تشریف فرما ہے، اللہ کی توفیق سے ہمارا درود و سلام سنتے بھی ہیں اور ہمیں دیکھتے بھی ہیں۔ صبر ذی الاحتشام جامع حاضرہ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ حاضری ہو چکی ہے۔ علامہ محمد یعقوب رضوی صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے حکم فرمایا اور میں ان کے حکم پر اللہ کی توفیق سے حاضر ہوا۔ آج بڑا عظیم دن ہے، یہ جو محرم شریف کی 10 ہے، یہ پہلے بھی شان والا دن تھا۔ یہ ماضی کے جو نبی گزرے ہیں وہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اسی دن ہے، آدم علیہ السلام کی توبہ کا دن ہے، تخلیق آدم کا دن بھی 10 محرم ہے، قیامت کا دن بھی 10 محرم ہوگا۔ یہ حرمت والا مہینہ پہلے سے ہے۔ آج کے دن روزہ رکھا جاتا ہے، آج کے دن سبیلیں لگائی جاتی ہیں، مصطفیٰ کی سنت ہے روزہ رکھنا 9 اور 10 محرم۔ آج کا دن عظمت والا تھا، لیکن شہادت حسین نے اس کی عزت میں اور شان میں اضافہ کر دیا۔ آقا حسین کسی عام فرد کا نام نہیں ہے، امت محمدیہ کے محسن کا نام ہے۔ متفق علیہ حدیث بخاری شریف میں کریم آقا علیہ السلام حج کے سفر کے بعد واپس تشریف لائے تو ایک ام غدیر مقام ہے، وہاں آپ ٹھہرے تو وہاں آپ نے خطاب فرمایا، حضرت زید بن ارقم راوی ہے۔ متفق علیہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے جو بخاری میں بھی ہو، مسلم میں بھی ہو۔ پڑاؤ ڈالا، آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے خطاب فرمایا، اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو آقا علیہ السلام نے تقریر کی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، قریب اللہ کا پیغام رستا، فرشتہ آئے گا، اللہ کے بندے کو بلاوا آئے گا، اللہ کا بندہ لبیک کہہ دے گا۔ یہ جملے ارشاد فرمانے کے بعد اپنی دنیا سے رخصت ہونے کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلاموں یاد رکھنا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلے فرمایا اللہ کی کتاب۔ اب جب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اولہما کتاب اللہ فَخُذُوا بِهِدَا وَالنُّورُ فَخُذُوا، فرمایا یہ ہدایت والی ہے اور یہ نور ہے۔ پھر فرمایا وَالثَّانِيَ أَهْلُ بَيْتِي، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اب ان دونوں کو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلی کتاب ہے، مضبوطی سے تھام لو، اس کو کبھی مت چھوڑنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَالثَّانِيَ أَهْلُ بَيْتِي، دوسری میری اہل بیت ہے۔ جب یہ جملہ فرما دیا پھر تیرے میرے نبی نے فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ أَهْلُ بَيْتِي، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ أَهْلُ بَيْتِي، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ أَهْلُ بَيْتِي، ہزاروں کا مجمع صحابہ کا جمع غفیر ہے، تیرے میرے نبی نے ام خدیج پہ کھڑے ہو کر فرمایا، میرے غلاموں سن لو، میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ جملہ جو تیرے میرے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا، شاید اس وقت سمجھ نہ آئے، لیکن میرے آقا کی نظر کرب و بلا میں تھی، بتا رہے تھے میرے غلاموں سن لو، میری اہل بیت پہ مشکل وقت آئے گا، ان کے ساتھ کھڑے رہنا، ان کا دامن پکڑے رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی حدیث جامع ترمذی میں حضرت زید بن ارقم راوی ہیں، فرمایا حبل ممدود من السماء والارض، اولہما کتاب اللہ، پہلی ہے کتاب،
اور کتاب ایسے ہے جیسے آسمان سے کوئی رسی لٹک رہی ہو، اس کو جو تھام لے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ وثانی آل بیتی، دوسری میری اہل بیت ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، امام ترمذی اس حدیث کے بارے میں فتویٰ دیتے، ھذا حدیث حسن صحیح۔ اگلا جملہ میرے مصطفیٰ کا بڑا جاندار ہے، اس میں آخری جملہ علماء کے لیے ہوگا۔ فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کو مضبوطی سے تھام لو، وثانی اہل بیتی، دوسری میری اہل بیت ہے۔ فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ۔ سن لو، کبھی بھی ہرگز قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ یوں کہہ لیجئے تیرے میرے نبی نے اعلان فرمایا جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگی، جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا۔ آقا حسین نے میدان کربلا میں قرآن پڑھ کر بتا دیا جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے، جہاں اہل بیت ہے وہیں قرآن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، غوثیہ، حتیٰ یارد علی الحوض، فرمایا یہاں تک کہ حوض کوثر تک اکٹھے ہوں گے۔ اب حوض کوثر قرآن کا اور اس اہل بیت کا جو جوڑ ہے، یہ ربط ہے۔ مصطفیٰ نے بار بار فرمایا ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگلا جملہ اس میں فانظر کیف تخلفونی، فانظر پس دیکھو تم کیا سلوک کرتے ہو، پس دیکھو تم کیا کرتے ہو۔ اب یہ جملہ بھی خصوص بالخصوص جب فرما دیا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے، تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کی نظر کہیں اور تھی۔ میرے مصطفیٰ کو خبر تھی میری اہل بیت پہ مشکل وقت آنے والا ہے، اسی لیے فرمایا فانظر کیف تخلف، فانظر کیف تخلف۔ یہ کرب و بلا کے میدان سے پہلے اہل بیت کی مشکلیں جو تھی مصطفیٰ کی نظر میں تھی، تو لہٰذا یہ دونوں حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جو آدمی دونوں کا دامن تھام لے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ کل جمعہ تھا، کل جمعے پہ دو گروپ ایسے تھے جو ایک تو اہل بیت کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، وہ کہیں نہ کہیں یزید کو آگے لاتے ہیں، یزید کی باتیں کرتے ہیں، یزید یہ تھا، یزید وہ تھا، بس وہ جنگجو تھے، یہ وہ۔ دوسرا ہوتا ہے وہ قرآن ہی نہیں پڑھتا، ان کے مصائب میں قرآن نہیں ہے، ان کی وائز میں قرآن نہیں ہے، ان کی گفتگو میں قرآن نہیں، ان کی امام بارگاہوں میں قرآن نہیں ہے، بس اوپر اوپر سے ہے۔ اب میں ایک منظر پیش کرتا ہوں، مصطفیٰ نے فرمایا حتیٰ یریدا علی الحوض، حوض پر قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے۔ اب حوض کوثر ہو، قرآن ہوگا، لوگ آئیں گے قرآن کے دامن سے فیض لینے کے لیے حوض کوثر طلب کریں گے۔ قرآن سوال کرے گا بتا تیرے دل میں اہل بیت کے لیے محبت تھی؟ اگر تو اہل بیت سے محبت والا ہوگا قرآن جام بھر کر پلا دے گا، اگر نہیں ہوگا دعویٰ یہ ہوگا کہ ہم قرآن والے ہیں، اہل بیت کے دامن دل خالی ہوگا، وہ محروم لوٹ جائے گا۔ ادھر ایک گروپ آئے گا جو اہل بیت کی بارگاہ میں آئے گا، جو سینہ پیٹنے والا ہوگا وہ ادھر آئے گا، آ کر حوض کوثر کا پانی طلب کرے گا، اور اہل بیت سوال کر دیں گے کیا تیرے دامن میں قرآن ہے؟ تو قرآن کو پڑھتا تھا، قرآن کو تھامے رکھا، وہ گمراہ ہو گئے، وہ کبھی نہیں بولیں گے تمہیں بھی حوض کوثر نہیں ملے گا۔ حوض کوثر انہیں ملے گا جو قرآن کا دامن بھی پکڑ لیں گے، اہل بیت کا دامن بھی پکڑ لیں گے۔ دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامیں گے تو کامیاب۔ شامل تشام، کیونکہ میں موضوع بنا رہا ہوں، میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی، نہ میرے سے اب ہوتی ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں اپنی طبیعت سے زیادہ زور لگا رہا ہوں۔ میں ایک تقریر چھوڑ کے آ گیا ہوں کیونکہ بڑے عرصے کے بعد میں نے یہاں آنا تھا، تو لہٰذا میں طبیعت سے زیادہ زور لگا رہا ہوں۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں آرام سے گفتگو کروں گا، لیکن خطیب سے رہا نہیں جاتا،
خطیب سے ویسے نہیں رہا جاتا ہے، فن خطابت میں یہی ہوتا ہے۔ حضرت عباس، بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیں گے تو لطف آئے گا اور پتہ چلے گا مصطفیٰ کی محبت کا معیار کیا ہے۔ حضرت عباس نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک شکایت لگائی۔ وہ شکایت یہ تھی کہ یا رسول اللہ، جب اہل بیت کا کوئی فرد باہر نکلتا ہے تو وہاں قریش والے کھڑے ہوتے ہیں، قریش والے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، کوئی خاندان اہل بیت سے فرد جائے تو وہ اپنی گفتگو بند کر دیتے ہیں۔ ان کا چہرہ بتاتا ہے انہیں ہمارا آنا پسند نہیں ہے۔ یہ جملے، اب ایک مزاج ہے کہ اگر میں اور قبلہ حضرت صاحب باہر کھڑے ہیں تو حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں، ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارا مزاج ہے نا، ہم ان کا آنا پسند نہیں کرتے، ہماری مرضی۔ لیکن یہاں حضرت ابن عباس شکایت لگا رہے ہیں، فدا قومی وابی یا رسول اللہ، قریش والوں کو ہمارا آنا پسند نہیں ہے، وہ ہم سے وہ ناروا سلوک کرتے ہیں۔ ان ربی غضبا شدیدا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قبل الایمان، میرا نبی غضب میں آیا، جلال میں آیا، فرمایا مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا جو میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ لا يدخل قبل الایمان، ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا اگر میری وجہ سے محبت نہ کرے۔ تو پتہ چلا اگر کوئی آدمی اہل بیت سے محبت نہ کرے، فرمایا اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کا معیار اہل بیت کی محبت ہے، خاندان رسول کی محبت ہے، اور مصطفیٰ کے شہزادوں کی محبت ہے۔ اس محبت کے بغیر ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، مجھ سے محبت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کے راستہ دکھا رہا۔ فرمایا میری وجہ سے، میری آل سے، میری اہل بیت سے محبت کرو، تمہیں جنت مل جائے گی۔ اور جو یہ بہقی میں حدیث ہے، اس میں ہے ایمان کامل چاہتے ہو تو میری وجہ سے محبت کرو۔ اب آج کا یہ جو مارکہ تھا، میں اس مارکے پہ آ رہا ہوں۔ میرے شیخ طریقت الشیخ صوفی برکت علی لدھیانوی قدس العزیز نے ایک جملہ لکھا ہے، علماء بھی سن لے، عام بندہ بھی سن لے۔ میرے شیخ نے لکھا کوفے میں دین تھا، محبت رسول نہ تھی۔ دین کی کمی کو محبت رسول پورا کر دیتی ہے، محبت رسول کی کمی کو سارا دین اکٹھا بھی ہو جائے تو کمی کو پورا نہیں کرتا۔ اگلا جملہ فرماتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں کوفے میں ہور جہنم کے دہانے پہ کھڑا تھا، محمد کی بیٹی کی محبت نے غلبہ پایا تو جنت میں چلا گیا۔ دین والے دین پہ مان کرتے رہے، محبت والے غلبہ پا گئے۔ وہاں نماز تھی، نمازی تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، لمبی لمبی تہجدیں پڑھنے والے تھے۔ آقا حسین کے قافلے سے ہٹ کر جو لوگ تھے، جو فوج تھی، وہ نمازی تھے، آقا حسین کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے، وہ مصطفیٰ کو نبی ماننے والے تھے، سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ اول، سیدنا عمر بن خطاب کو خلیفہ دوم، عثمان ذی نورین کو خلیفہ سوم، مولا علی پہ جان فدا کرنے والے نام نہاد تھے۔ لیکن وہاں فقط دل میں دین تھا، نمازی تھے، روزے دار تھے، محبت رسول نہ تھی۔ اگر محبت رسول غالب آتی کبھی یہ مارکہ برپا نہ ہوتا۔ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مصطفیٰ کے نواسے پہ حملہ ہو جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے؟ تو لہٰذا یہ مارکہ جو تھا یہ محبت کا پیمانہ اور معیار تھا۔ ایک طرف آقا حسین دین محمدی کو لے کر نکلے اور ایک طرف ظالم و جابر تھا، ان دونوں کا موازنہ اگر کریں گے تو جبر جو ہے زہری جیت جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہار جاتا ہے۔ میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
کیونکہ میرا موضوع ذرا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. بخاری میں ایک حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ ہے، سیاستہ کی تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے. کریم آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ مال غنیمت. ایک شخص آیا، اس کا نام ذوالخویسرہ. اس نے آ کر کہا اے محمد انصاف کر. کیا کر؟ بخاری ہے، ابھی نکال لیں، گوگل سے نکل آئے گیا، پھٹ نکلے گی. آج کل تو نوجوانوں واسطے کام بھی بڑا سوکھا ہے، جب چاہو حدیث نکال لیں. اب وہ جو شخص آیا جس نے کہا محمد انصاف کر، اب وہ جو جملہ اس نے بولا، اب ہو کیا رہا تھا؟ مال غنیمت کا ڈھیر تھا. 4 لوگوں میں مال غنیمت تقسیم ہوا. کتنے لوگوں میں؟ 4 لوگوں. اب یہ دیکھنا ذرا، یہ ڈھیر پڑا ہے، گندم کا مثال دے رہا ہوں. مصطفیٰ نے یوں 1 2 3 ایک کو دے دیے، دوسرے نے 2 دیتے، کسی نے 5 دیتے، کسی نے 4 دیتے. اب دیکھنے والے کی نظر ہے، وہ کہتا ہے محمد انصاف کر. مصطفیٰ نے فرمایا روح زمین پر مجھ سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہے؟ اب وہ شخص چلا، بخاری یوں ہاتھ باندھے، پشت مصطفیٰ کے طرف کی اور چل پڑا. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں میں سے عمر بن خطاب نے یوں تلوار نکالی. عرض کی یہ میں یا رسول اللہ اس کا سر نہ اڑا دوں؟ فرمایا نہیں عمر رہنے دو. اگلا جملہ فرمایا میرے غلاموں اسے غور سے دیکھ لو. میرے غلاموں اس کو، اس کی نسل میں سے لوگ ہوں گے، اس کی نسل میں سے لوگ ہوں گے، وہ قرآن پڑھیں گے. تم ان کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ لو تو اپنے قرآن پڑھنے کو حقیر جانو گے، اور وہ نمازیں پڑھیں گے، تم اپنی نمازوں کو جب ان کے مقابلے میں موازنہ کرو گے تمہاری نمازیں کمزور لگیں گی. وہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہوں گے، لیکن فرمایا میرے غلاموں سن لو، ان کے دل سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکلتا. اب یہ حدیث بخاری کی ہے. بندہ نمازی ہے. بندہ کون ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ سے، صحابہ میں بھی خلفائے اول 4، فرمایا ان کی نمازیں اتنی ہوں گی کہ تسی کہو گے ساڈیاں نمازاں کوئی گل ہی نہیں. یہ قرآن پڑھیں گے تسی کہو گے ساڈا قرآن ہے تو بڑا اعلیٰ قرآن پڑھ دے. فرمایا لیکن ان کا ایمان نہیں ہوگا. ڈرو نہیں، ان کا ایمان. یہ بخاری اور مسلم متفق. ایک منہ پیشوی جتنیاں بھی کتابیں حدیث دی کتابیں ساریاں جدیث موجود ہیں. باب الایمان پہلی حدیث، باب المنافقین چلابی آتی کو ہونے کٹ لو. باب المنافقین بخاری شریف دا اے آئے گی حدیث، نس کے پہلے یہی آ جانی ہے. اب اس بندے دی شکل بھی دس دیا کیونکہ میں نے موضوع پہ آنا ہے. سیر گنجا، سیر اگر بخاری چ نہ ہوئے میں ذمہ دار. داڑھی گھنی، ٹھیک، اکھاں اندر، گلاں ابریاں، تون موٹی، ستھن اتھے. میں مذاق نہیں کر رہے، کہانی نہیں میں سنا رہا، کڑ لو. مختلف طرق تو میں مختلف حدیثاں نو جمع کر دیتا جی کہ نشانی سر گنجا، گردن موٹی، اکھاں دسیاں، داڑھی گنی، گلاں بار. ٹھیک ہو گیا. ہن میں تمہیں چند چیزاں دس دا. میں موضوع تو ہٹ رہا تھوڑا. داڑھی سنت، سر گنجا سنت مصطفیٰ دی، خاص کر مکے پاک دے اندر عمرے واسطے. عام نہیں جی، یہ خاص جی. ٹھیک ہو گیا. داڑھی سنت. اچھا اے کپڑا اتنے کرنا سنت. اب نشانیے تو سنت والی ہے، نشانیے سنت والی ہے. نمازی بھی ہے، بتا دیا کہ نمازیں ہیں، قرآن بھی پڑھتا ہے، نین نقش بھی مسلمانوں والے ہیں، اعمال سارے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس کے ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اب وجہ یہ تھی کہ مصطفیٰ کے اختیار کو چیلنج کیا. اس نے دیکھا محمد نے کسی کو 4 دیے، کسی کو 5 دیے، کسی کو 7 دیے. اس کا عقیدہ یہ ہوتا محمد عربی اختیار والا ہے، جسے چاہے 4 دے،
جسے چاہے 5 دے. یوں کہہ لیجئے میرے نبی کی نظر تھی اس کو 4 چاہیے, اس کو 5 چاہیے. عقیدہ درست ہونا ضروری ہے, عقیدہ ہوگا تو عمل بھی کامیاب ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب دوسری حدیث بھی بخاری میں ہے. دوسری حدیث بھی بخاری میں ہے. دوسری حدیث بھی بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر, اور ایک حدیث میں ہے حضرت عمر ابن خطاب. کریم آقا علیہ السلام کا ایک غلام ہے, اس کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ لقب ان کا حمار ہے. ویڈیو بن رہی ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. ان میں ایک کمزوری تھی, جو بات سمجھانی چاہتا ہوں وہ آقا حسین پہ لے آؤں گا. وہ شراب پیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ڈرو نہیں, حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, جامع ترمذی میں بھی ہے. شراب پی, کوڑے لگے. کیا لگے؟ پھر غلطی ہو گئی, پھر کوڑے لگے. ایک دن وہ مسجد نبوی میں آئے, صحابہ بیٹھے تھے. جیسے وہ داخل ہوئے, صحابہ نے ان پہ لعنت بھیجی, لعنت اللہ کہا. کریم آقا علیہ السلام حجرے پاک میں تھے, اپنا کپڑا ہٹایا, صحابہ سے مخاطب ہوئے, فرمایا لا تلعنہ فواللہ ان اللہ یحب اللہ ورسولہ. خبردار, اسے لعنتی نہ کہو, یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ایک طرف نمازی ہے, قرآن پڑھنے والا ہے, فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے. ایک طرف بظاہر عمل اتنے نہیں ہے. تیرے میرے نبی نے فرمایا خبردار, اسے لعنتی نہ کہو, یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. پتہ چلا ایمان کا کامل ہونا عمل نہیں ہے, محبت رسول ہے, محبت رسول ہے. اب ان دونوں چیزوں میں, بخاری میں دونوں حدیثیں ہیں, آپ دونوں کو نوٹ کر لیں, دونوں کا موازنہ کریں کہ ایک طرف اعمال ہے, ایمان نہیں ہے, ایک طرف کمزوری ہے اعمال میں, اور مصطفیٰ نے فرمایا لا تلعنہ فواللہ, خبردار اسے لعنتی نہیں کہنا. ان اللہ یحب اللہ ورسولہ, یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا. اب سرٹیفکیٹ بھی دے دیا, محبت کا تعلق دل سے ہے, محبت کا تعلق دل سے ہے. میرے نبی کو اس کے دل کی خبر تھی, بظاہر کمزور ہے لیکن دل میں بار بار محبت رچی ہوئی ہے, محبت ہے. فرمایا خبردار اسے لعنتی نہ کہو, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اب کوفے میں محبت نہیں تھی, محبت ہوتی تو یہ عمل نہ ہوتا. محبت میں وہ کرتا کیا تھا, کیونکہ میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان الحسن والحسین من احبہما ومن احبنی ومن احب اللہ. جس نے میرے حسنین کریمین سے محبت کی, اس نے میں محمد سے محبت کی, اور جس نے میں محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جس نے اللہ سے محبت کی وادخلہ الجنہ, فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا. پیمانہ دے دیا, حسنین کریمین کی محبت محمد عربی کی محبت ہے, حسنین کریمین کی محبت اللہ کی محبت ہے. یہ پیمانہ محمد عربی نے دیا ہے. اب اس پیمانے کو تو تھامو, دیکھو تو صحیح کہ میرے مصطفیٰ نے کیا پیمانہ دیا ہے. کریم آقا علیہ السلام کی محبت کا معیار یہ ہے. حضرت عبداللہ بن شداد بن ہاد فرماتے ہیں بچپن کا زمانہ ہے کریم آقا حسین کا, اور آقا علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لاتے, نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں. نماز کے لیے تشریف لائے تو آقا حسین کو اٹھایا ہوا ہے. اب نماز پڑھنے لگے, آقا حسین کو نیچے بٹھا دیا. نماز پڑھتے پڑھتے ایک سجدہ بڑا طویل ہو گیا. اب جب سجدہ یا کوئی معمول عمل ہٹ کر ہوتا تو فوراً ذہن میں خیال آتا کہ کہیں وحی آ گئی ہے. بعض صحابہ یہ سوچنے لگتے کہ شاید مصطفیٰ کی روح پرواز کر گئی. اب سجدہ اتنا طویل تھا, حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میرے باپ دادا ہاتھ کہتے ہیں میں نے یوں اٹھا کر ترچھی نظر سے دیکھا تو پشت پر حسین بیٹھے تھے. یہ بات دیکھنے کے بعد خاموش ہو گئے. نماز ختم ہوئی, صحابہ کا معمول تھا وہ سوال کرتے تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ نے سجدہ بڑا طویل کر دیا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں,
میرا حسین میری پشت پر تھا، میں نے سجدہ اس لیے طویل کر دیا، وہ جب راضی ہو کر نیچے آئے میں تب سر اٹھا۔ اپنی مرضی سے جس حسین کے لیے مصطفیٰ سجدہ طویل کر دے، جس حسین کے لیے مصطفیٰ منبر سے نیچے آ جائے، جو حسین گھر میں روئے، مصطفیٰ فرمائے بیٹی فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کر، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تصور میں لاؤ کربلا کے میدان میں حسین پہ ظلم ہوا، مصطفیٰ کی کیفیت کیسی ہوگی؟ میرے مصطفیٰ حسین ابن علی کو رونے نہیں دیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ام ایمن آئی، مصطفیٰ مسجد میں ہے، مصطفیٰ مسجد میں تشریف فرما ہے، بڑی گھبرائی ہوئی ہے، عرض کی یا رسول اللہ دونوں شہزادے گم ہو گئے، تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ نکلے، نالین پاک بھی نہیں پہنی، نالین پاک کا مطلب جوتا شریف نہیں پہنا، تیزی سے نکلے، ڈیوٹی لگائی، صحابہ کو کسی کو کہا ادھر جاؤ، کسی کو کہا ادھر جاؤ، خود احد کی طرف چلے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو پہاڑ کی اوڑ میں دونوں شہزادے یوں بلگیر ہو کر کھڑے، یوں ایک اژدہا سانپ یوں کھڑا ہے، دونوں شہزادے آپس میں، سانپ کھڑا ہے، ادھر سے مصطفیٰ آئے، جیسے ہی مصطفیٰ پہ سانپ کی نظر پڑی، سانپ نے پونچھ ہلائی، دم ہلائی، میرا وجد کہتا ہے سانپ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ میرا سلام لے لو، کیونکہ ادھر مصطفیٰ بے چین ہوئے، ادھر رب نے دیکھا میرا محبوب بے چین ہے، شہزادے باہر نکلے ہیں، بس سانپ کو کہا رک جا، ان شہزادوں کو روک دو، محمد بے تاب ہے، محمد بے چین ہے۔ مصطفیٰ آئے، میرے لارے محبوب نے فرمایا ارے حسنین کریمین تم دونوں پر میرے ماں باپ قربان ہو، رب کی بارگاہ میں تمہارا بڑا ہی مقام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا قاری عبدالغفار گجر صاحب۔ سامنے تشام اب یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسنین کریمین سے آپ دونوں پر میرا ماں باپ قربان ہو، خدا کی قسم ابو بکر صدیق بولے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ آپ پر میرا ماں باپ قربان ہو، عمر بولے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، عثمان ذوالنورین بولے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، مولا علی بولے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ۔ سارے صحابہ کا یہ جملہ ہے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ۔ محمد عربی بولے، محمد عربی بولے حسنین کریمین فدا کا امی وابی میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے۔ اب سارے صحابہ مصطفیٰ سے عرض کرے اور مصطفیٰ فرمائے بیٹو تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اب دونوں شہزادے پکڑ کر لائے، بے چینی نہیں دیکھی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں ہم سفر پر تھے۔ کہاں تھے؟ سفر پر۔ دوران سفر کریم آقا علیہ السلام کی آگے سواری تھی، پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سواری تھی، تو لہٰذا بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ کس کی آواز آئی؟ بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ جیسے ہی بچوں کے رونے کی آواز آئی آقا علیہ السلام نے قافلے کو روک دیا۔ راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ قافلے کو روک دیا، جب قافلہ رک گیا تو مصطفیٰ سیدہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا بیٹی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، سفر بڑا طویل ہے، پانی کی پیاس لگی ہوئی تھی، دونوں شہزادے رو رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ایک ایک سواری والے کے پاس گئے، خود مصطفیٰ چل کر، کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ سب نے عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں، برتنوں میں پانی کا قطرہ بھی نہ ملا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مصطفیٰ تشریف لائے، فرمایا فاطمہ بیٹی حسن مجھے دو۔ کریم آقا علیہ السلام نے امام حسن کو پکڑا، اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ میں ڈالی، امام حسن چوسنے لگے، جب بالکل مطمئن ہو گئے،
بالکل پیٹ بھر گیا، پیاس ختم ہو گئی، کریم آقا نے امام حسن کو پکڑا دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر امام حسین کو پکڑا، آپ کے منہ میں بھی اپنی زبان مبارک ڈالی، آپ نے بھی چوسی اور آب زمزم پیا، حوض کوثر سے پانی پیا۔ جب آپ کی پیاس بجھ گئی، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رب کے عزت و جلال کی قسم سفر پہنچنے تک دونوں شہزادے روئے نہیں۔ جب کریم آقا کے نواسے پیاسے ہو تو محمد عربی اپنی زبان مبارک چسا کر پیاس بجھاتے ہیں۔ کرب و بلا کے عالم پہ مصطفیٰ کی عزیزت کا عالم کیا ہوگا؟ پتہ چلا کہ جو کرب و بلا کا میرا ایک موضوع ہوتا ہے عزیت مصطفیٰ، میں اس پہ نہیں گیا، میں فضیلت پہ آ گیا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں جتنی تکلیفیں آقا حسین کو ہے در حقیقت میں مصطفیٰ کو دی۔ اب حدیث ہے بڑی معتبر، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، میں یہاں ایک بزرگ کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ نانے سے نواسا ہوتا ہے، نانے سے دادے سے پوتا ہوتا ہے۔ کبھی نواسے سے بھی نانا ہوا، کبھی دادے سے بھی پوتا ہوا نہیں ہوا نا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کوئی بات عقل و فہم پہ نہ آئے اس پہ پھر فقہا جو ہمارے محدث گزرے ہیں وہ قول پیش کرتے ہیں۔ میں ایک قول پیش کرنے لگا ہوں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے قرآن کا۔ رب نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، یقین کامل ہے۔ آپ نے چھری چلائی، آنکھوں پہ پٹی ہے، چھری چل گئی، ہاتھوں کو خون لگ گیا، یقین ہو گیا میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا بیٹے کی قربانی ہو گئی۔ اپنے آنکھوں پہ بھی پٹی ہے، لیکن آپ کو توجہ دلاتا ہوں، علماء بیٹھے، فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم قربانی دی، بڑی ذبح دیا۔ اب دمبا تھا جو ذبح ہوا، اسماعیل علیہ السلام کے مقابلے میں دمبا تو فضیلت والا نہیں ہو سکتا، دمبا تو دمبا ہے۔ ادھر قربانی اسماعیل کی ہے، اسماعیل علیہ السلام زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ عظیم ذبح ہے، عظیم قربانی ہے۔ بات بھی ذبیحے کی ہے، بات بھی ذبیحے کی ہے، صرف قربانی کی نہیں ہے۔ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں لوگوں اس وقت عالم روا سے ایک روح تڑپ کر بولی، عرض کی مالک کو مولا آج میرے نانے کے نانے کو باپ کو تو بچا لے، جب دین پہ مشکل وقت آئے گا میں اپنی قربانی دے کر بچا لوں گا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ عالم روا میں حسین ابن علی تھا۔ زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ یزید ایک کردار کا نام ہے، ظالم کا نام ہے۔ اس دور میں بہت سے لوگ یزید کے سپورٹ میں آپ سے کبھی کبھی واٹس ایپ پر فیس بک پر ملیں گے آپ کو۔ آپ نے انہیں کوئی جھگڑا نہیں کرنا، آپ نے بس اتنا کہنا ہے چلو اگر یزید جنگتی ہے، یزید چنگا یا دعا مانگ، تو یزید نال تے میں حسین نال، نس جان گے، جتی بھی نہیں پان گے، نس جان گے۔ میدان کرب و بلا ایک ایسی محبت کی داستان ہے کہ جان دینے والے جان دے رہے تھے، لینے والے لے رہے تھے، دینے والوں کا محبت غالب تھی اور لینے والوں پہ دین غالب تھا۔ اگر آپ تاریخ کا واقعہ پڑھے تو بہت تکلیف دہ ہے کہ آقا حسین کے جسم مقدس پر جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ پاک ہے، طاہر ہے، مطہر ہے۔ اب میں وہ حدیث پیش کر دوں، آخری حدیث
یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مفسرہ معلمہ محدثہ محققہ امت کی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ماں سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا۔ آپ فرماتی ہیں سردیوں کا موسم، دھوپ نکلی ہوئی، کریم آقا علیہ السلام نے کالی کمبلی کالی چادر لی ہوئی، اس کے اوپر اونٹوں کے کچاوے۔ اسی پنڈ دے رہن والے ہاں، ہن ڈیفینس بن گیا تو کی ہو گیا، جڑے وہنگے نہیں ہوندے جڑے کھوتیاں تے بھی رکھی دے تے اِداں دا ایک کچاوا بنیا ہوندا اونٹاں تے بھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ اونٹاں تے کیونکہ ساڈا جڑا علاقہ نا سریکی ادھر کیونکہ اونٹ بڑے ہوندے نے، میں بھی کیونکہ اس علاقے دا بکھر، میں اسی آپ بھی اونٹ رکھے آ، کوئی میں جمدا ہی ولی اللہ دا مولوی تو نہیں نا پیدا ہویا، میں گجراں دا منڈا ہاں تے مجھاں چار دے بڑے ہو گئے سی، ٹھیک ہے کہ نہیں، سانوں پتہ، تانوں بھی پتہ ہوئے گا، پنڈ چ رہندے ہیں تسی بھی بارڈر تے بیٹھے ہوندے تے گوانڈیاں دے دیکھ لے ہون گے، وہ اونٹاں دے کچاویاں دے پھل بنے سن، ہاتھ نہ کڈے سن۔ کریم آقا علیہ السلام چادر لے کے بیٹھے، فجال حسن امام حسن آئے مصطفیٰ نے چادر دے اندر، ثم جال حسین، پھر آقا حسین آ گئے مصطفیٰ نے چادر دے اندر، پھر سیدہ طیبہ طاہرہ، عظیم، جس عظیم عورت کی اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ میدان معاشر میں بھی صدا آئے گی نظریں جھکا لو، وہ عظیم عظیم لفظ کم ہے، اتنی عظیم عورت تشریف لائی۔ مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی ادھر آ جاؤ، پھر مولا علی آئے، یہ دیکھنا آپ، ادھر مولا علی امام حسین، ادھر سیدہ فاطمہ امام حسن، مصطفیٰ نے چادر کو یوں لپیٹا، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک میرے اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے میری اہل بیت سے ہر کمی ہر کمزوری کو دور کر دیا جائے۔ یہاں میرے مصطفیٰ نے یہ چادر لپیٹ کر بتا دیا یہ ہے 5 تن پاک۔ کتنے ہیں؟ 5۔ چادر کے اندر کتنے ہیں؟ اب یہاں یہ بات یاد رہے، جب آپ قرآن میں سے یہ آیت نکالیں گے تو یہ آیت کا آخری حصہ ہے، انما یرید اللہ، یہ پوری آیت ازواج مطہرات پر ہے۔ قرآن میں یہ اہل بیت ازواج مطہرات کو کہا گیا، قرآن میں اہل بیت ازواج مطہرات کو کہا گیا ہے، اور مصطفیٰ نے کیونکہ نظام تھا کہ بیٹیاں دوسرے گھر والی ہوتی ہے، مصطفیٰ نے اس لیے بار بار فرمایا ہاں سن لو، قرآن میں تو اہل بیت بتا دیا ہے، کہیں بدگمانی نہ کرتے رہنا، فاطمہ بھی اہل بیت، علی بھی اہل بیت، اور جو خاندان ہے سارے کا سارا اہل بیت ہے، کہیں جدائی نہ کرنا۔ میں نے پہلے حدیثیں سنا دی، تو لہٰذا یہ وہ گھرانہ ہے جو ان سے لگ گئے طاہر اور مطہر۔ چلو میں آسانی نہ سمجھا دوں، اے ٹوٹیاں دا پانی جے، میں وضو کیتا، پانی ڈگ پیا تھلے، ایک ہوندا پاک ایک ہوندا پاک کرن والا، پاک طاہر اور مطہر، پاک اور پاک کرن والا۔ جیڑے پانی نہ میں وضو کیتا نا، اے پاک بھی سی تے پاک کرن والا بھی سی، جیڑا پانی وضو کر کے تھلے ڈگ پیا وہ پاک جے، وہ کی جے، جڑا اگر برتن چاہ جائے تو وہ پاک آ، جو پانی وضو کے مستعمل وضو ہونے کے بعد جو زمین پہ گر گیا وہ تو گیا، جو کسی برتن میں آ جائے تو وہ پانی پاک ہے، لیکن وہ دوبارہ پاک کرتا نہیں ہے۔ اہل بیت وہ عظیم لوگ ہیں جو ان سے لگ گیا، یہ پاک ایسے ہیں جو لگ جائے اسے بھی پاک کر دیتے، وہ اسے بھی پاک کر دیتے۔ اور میدان کرب و بلا میں اور جب تک یزید کے لشکر میں رہا تو پاک نہ تھا، حسین ابن علی کے لشکر میں آیا تو پاک کر دیا۔ تو سامنے تشام میدان کرب و بلا ایک امتحان گاہ ہے۔ سبق یہ ہے کہ مشکل ترین لمحات میں بھی آقا حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اگر کبھی آپ غور کریں دوسرے سپارے کی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس آیت کو پڑھتے جائیں، جتنے اس میں اوصاف بیان ہیں سارے کے سارے آقا حسین میں تھے،
سامنے تشام اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اور اس جامعہ کو شاد و آباد فرمائے۔ علامہ یعقوب صاحب کو ان کا بہت شکریہ جو علماء تشریف لائے ہیں۔ میں کیونکہ نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن میرے لیے ہر بندہ جو اہل علم ہے وہ میرے سر کا تاج ہے۔ میں طالب علم ہوں، میں عمر نال انہاں سارے نوں وڈا جی، انہاں سارے انہوں بھی وڈا ہونا میں اے شاید کو 2-4 دن میرے تو وڈا ہوئے، بقایا سب میرے تو چھوٹے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے میری عمر کیا ہے، تو لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ اگر میں ان بچوں کو کسی کو کوئی لفظ سخت بھی کہہ دیتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے میں بڑا ہوں، کوئی نہیں خیر ہے۔ تو لہٰذا یہ سب میرے لیے علم میں، عمل میں، قول میں، فعل میں، ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے۔ میں ان کے سامنے طالب علم ہوں۔ اس پوری گفتگو میں جو میں نے اچھی باتیں کی ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے، جو کمی کمزوری ہے وہ میری ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو شاد و آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔